محترم سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے جھوٹ بولنے کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن مجید کے اندر سچ بولنے کا حکم دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سچ بولنے کا حکم دیا ہے اور جھوٹ بولنے سے بچایا ہے۔ جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بچیں اور سچائی کو اپنے گلے لگائیں، کیونکہ ایک مومن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں سے ایک اخلاق یہ بھی تھا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اسی وجہ سے مکہ والوں نے آپ کو صادق کے نام سے جان رکھا تھا۔ آپ سچائی کو ہمیشہ گلے لگاتے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، جس کی وجہ سے سارے مکہ میں آپ مشہور ہو گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، سچے ہیں، اور امین ہیں اور امانت دار ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ سچ بولیں اور جھوٹ سے پرہیز کریں، کیونکہ جھوٹ بولنا کوئی معمولی گناہ نہیں، یہ بڑا گناہ ہے، اور اس کا انجام، اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا، مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے مومنو، اے مسلمانوں، تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ صاف ستھری اور سچی بات ہی کہا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، جب تم سچی صاف ستھری بات کہو گے تو ایسا کرنے سے اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ بات یاد رکھو، جو اللہ کی بات مانے گا، اللہ کے رسول کی بات مانے گا، اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر چلے گا، تو وہ بڑی کامیابی پالے گا، بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں، تم بولو تو سچی بات بولو، جب بھی بات کرو تو سچ بولو۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ ہم بات کریں تو سچ بولتے ہوئے بات کریں، کوئی جھوٹی بات ہماری زبان سے نہ نکلنے پائے، اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، اور اللہ کا ڈر بھی اپنے دل کے اندر رکھنا ہوگا کہ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری پکڑ کر لے گا۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، اے مسلمانوں، اے مومنو، تم اپنی جانب سے مجھے صرف 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی چیز، اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو تو سچ بولو۔
دوسری چیز اوفو اذا وعدتم، جب کسی سے وعدہ کیا کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ وعدوا اذا تمنتم، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھنے کے لیے دے تو اس کی امانت کو اسی حالت میں واپس لوٹا دو۔ وَحَفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، بدکاری اور زناکاری سے پرہیز کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، کسی غیر محرم کی طرف اپنی نگاہیں نہ چلایا کرو، کسی غیر محرم کو نہ دیکھا کرو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، ظلم و زیادتی کرنے سے، برائی کرنے سے، دوسروں کو پر ظلم کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ یہ 6 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر تم ان 6 باتوں پر عمل کر لو، ان 6 چیزوں پر عمل کر لو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو پہلی چیز فرمائی اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو تو سچ بولو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کا کام یہ ہونا چاہیے، اگر وہ پکا سچا مسلمان ہے، مومن ہے، تو اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ کبھی وہ اپنی زبان سے جھوٹی بات نہ کہے، بولے تو سچی بات بولے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے ساتھیو، اے میرے صحابہ کرام، کیا میں تمہیں بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں، بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں خبردار نہ کر دوں، سب سے بڑے گناہ کے بارے میں تمہیں نہ بتا دوں۔ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دہرائی تو صحابہ کرام کہنے لگے، اللہ کے رسول ضرور بتائیے بڑا گناہ کیا ہے، سب سے بڑے گناہ کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا گناہ یہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا۔ راوی حدیث حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا سہارا لیے ہوئے تھے، اتنے میں اٹھ کر سیدھے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، الا وقول الزور وشہادت الزور، لوگوں خبردار جھوٹی بات کہنے اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا، کبھی زبان سے جھوٹی بات نہ کہنا، کبھی کسی کے خلاف کسی کے لیے جھوٹی گواہی پیش نہ کرنا۔ الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ دہراتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام دل میں سوچنے لگے کہ کاش کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار دہرانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ اس چیز پر عمل کریں، اسے ہلکے میں نہ لیں، بلکہ تاکید کے ساتھ آپ نے کہہ دیا، لوگوں جھوٹی بات کہنے سے بچنا، جھوٹی گواہی دینے سے بچنا، کبھی جھوٹی گواہی مت دینا اور جھوٹ مت بولنا۔ الا وقول الزور وشہادت الزور، بار بار آپ صحابہ کرام کو تنبیہ کرتے رہے، تنبیہ کے طور پر بار بار ان الفاظوں کو دہراتے رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے، آپ کے حکم کو مانتے ہوئے، کہ اپنی زبان سے جھوٹی بات کبھی نہ نکالیں، اور نہ کسی پنچایت میں، کسی معاملے میں کبھی کسی کے خلاف کسی کے لیے جھوٹی گواہی پیش نہ کریں، بولیں تو سچ بولیں۔
اسی طرح جب ہم بزنس کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ہم جو سودا جو سامان بیچتے ہیں تو اسے جھوٹی قسم کھا کر نہیں بیچنا چاہیے، بلکہ جیسا مال ہے اسے بتا دینا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھا کر جھوٹ بول کر مال بیچنا یہ بڑا گناہ ہے، ہمیں بچنا چاہیے اس سے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم۔ تین قسم کے گنہگار ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہ بات کرے گا، ولا ينظر الیہم، نہ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بلکہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہوگا۔ ان میں پہلا شخص وہ ہوگا المسبل ازارہ، جو اپنے ازار کو، اپنے تہمت، اپنے پیجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہوگا۔ والمنان الذی لا یؤتی شیئا الا منہ، دوسرا وہ شخص ہوگا، دوسرا گنہگار وہ ہوگا جو جب بھی کسی پر احسان کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو احسان کو جتلا دینے والا، احسان جتلانے والا شخص ہوگا۔ تیسرا گنہگار وہ ہوگا والمنفق صلتہ بالحلف الکاذب، تیسرا گنہگار وہ ہوگا جو جھوٹی قسم کھا کر اپنے سودا کو بیچ دیتا ہوگا، اپنے سامان کو بیچ دیتا ہوگا۔ یہ تین قسم کے گنہگار اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آخرت میں انہیں دردناک عذاب دے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، تیسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچنا، تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، جھوٹی قسم کھانا بھی بڑا گناہ ہے، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنے سودا کو بیچ دینا یہ بڑا گناہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک دودھ بیچنے والا ہے، اب اس نے پانی ملایا ہے دودھ میں، لیکن گراہکوں سے کہہ رہا ہے، کسٹمروں سے کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم میں نے ایک بوند پانی کا نہیں ملایا، اللہ کی قسم بالکل پیور دودھ ہے، قسم کھا کر یقین دلا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے پانی ملایا ہے دودھ میں اور اپنے سامان کو بیچ رہا ہے۔ تو وہ مال جو بیچ رہا ہے، جو دودھ بیچ رہا ہے، جو سامان بیچ رہا ہے، وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، اور پھر جھوٹ بولنے کا گناہ ڈبل گناہ ہو جاتا ہے۔ تو بچنا چاہیے ہمیں ان خطرناک گناہوں سے، کیونکہ جو ہم رزق حاصل کر رہے ہیں وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، اور پھر ہم بڑے گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بدترین گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق اور ہنسی میں بھی جھوٹ بولنے کو بڑا گناہ بتایا ہے۔ بعض لوگ ہنسی مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹے قصے سناتے ہیں، چٹکلے لطیفے سناتے ہیں مزہ دلانے کے لیے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے جھوٹ بولنے کا بڑا گناہ ہے، ایسی ہی مذاق میں جھوٹ بولنے کا بھی وہی گناہ ہے جو حقیقی جھوٹ بولنے کا گناہ ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک بہ القوم فیکذب ویل لہ۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے، ایسے شخص کے لیے جہنم ہے، ایسے شخص کے لیے جہنم ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے
لیے ہنسی مذاق میں جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو مزہ دلائے، لوگوں کو ہنسی دلائے، لوگوں کو ہنسائے۔ اگر اس مقصد سے وہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے، جھوٹے لطیفے بیان کرتا ہے، تو امام کائنات کا فرمان ہے کہ ایسا شخص جہنمی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جھوٹ حقیقت میں بھی بولنا بڑا گناہ ہے اور مذاق میں بھی جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بہرحال جھوٹ ہی ہے، ہمیں جھوٹ سے بچنا ہی ہوگا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بولنے کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے قرآن مجید کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سخت تنبیہ کی ہے۔ اللہ پر جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو بغیر نالج کے، بغیر جانکاری کے کسی چیز کو حلال یا حرام کہہ دینا، یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جھوٹی حدیث، من گڑت حدیث بیان کر دینا، یا ہمیں کسی کے ذریعہ سے کوئی جھوٹی حدیث ملی سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، اور ہم نے آگے اسے شیئر کر دی بغیر تحقیق کے، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس لیے بچنا چاہیے، کوئی بھی اس طرح کی حدیثیں اگر ہمارے پاس آئیں تو اس کی تحقیق کرا لینا چاہیے، عالم لوگوں کو دکھا لینا چاہیے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا من گھڑت ہے، جھوٹی تو نہیں ہے، آگے بھیجنے سے پہلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف کوئی غلط بات، کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدن، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹی بات بیان کی، فَلْيَتَوَبَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یعنی ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے جو جان بوجھ کر جھوٹی بات بیان کرتا ہے، میری طرف منسوب کر کے، میری طرف نسبت کر کے کوئی جھوٹی حدیث بیان کر دیتا ہے جو میں نے میری طرف سے منسوب نہیں ہے، اور پھر بھی بیان کر دیتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہٰذا بچنا چاہیے کہ کوئی بھی بات شریعت کی، دین کی کہنے سے پہلے یہ مکمل تحقیق کر لینا چاہیے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط۔ اسی طرح اللہ پر جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ، اور جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر چڑھ جائے، تم جھوٹ بولتے ہوئے اپنی زبانوں سے کسی چیز کے بارے میں اپنی طرف سے یہ نہ کہا کرو، ھذا حلال و ھذا حرام، یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام، لتفتروا علی اللہ الکذب، ایسا کرنے سے تم اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولنے لگتے ہو، اللہ پر جھوٹ باندھنے لگتے ہو۔ اور یہ یاد رکھو، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو لوگ اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، متاع قلیل ولہم عذاب علیم، دنیا میں تو ان کا فائدہ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اپنی طرف سے کسی چیز کے بارے میں حلال و حرام کا فتویٰ لگا دینا، یہ اللہ پر جھوٹ ہے، بچنا چاہیے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ دنیا میں تھوڑا بہت فائدہ مل سکتا ہے، وقتی طور پر آپ کو کچھ روپیے مل سکتے ہیں جھوٹ بولنے کی بنا پر، کسی چیز کو، کسی حرام چیز کو حلال کہنے پر آپ کو کچھ پیسے مل سکتے ہیں، کوئی اور فائدہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا دنیاوی اعتبار سے، لیکن آخرت کے اعتبار سے خسارہ ہی خسارہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ پر جھوٹ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے سے ہی بچنا چاہیے، اور آپسی گفتگو، آپسی بول چال میں بھی ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز فجر سے فارغ ہو کر آپ صحابہ کرام سے پوچھتے کہ آج رات تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام جس نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بتا دیتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کر دیا کرتے تھے۔
معمول کے مطابق آپ نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا تو صحابہ کرام نے کوئی جواب نہیں دیا، یعنی کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے اٹھا کر ایک مقدس زمین پر لے گئے، وہاں پر مجھے دردناک مناظر دکھائے گئے۔ ان دردناک مناظر میں سے ایک منظر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ جو شخص کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کی دھاردار مہمیز ہے اور اس لوہے کی دھاردار مہمیز سے وہ بیٹھے ہوئے شخص کے دونوں گالوں کو چیرتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے ایک گال کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، پھر دوسرے گال کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھا یہ کون شخص ہے جس کو اتنی سخت تکلیف دی جا رہی ہے؟ تو ان دونوں ساتھیوں نے بتایا یہ وہ شخص ہے جو جب صبح کو گھر سے نکلتا تھا تو جھوٹ بولتا ہوا نکلتا تھا، یہاں تک کہ اس کا جھوٹ دور دور تک پھیل جاتا تھا۔ اسی کی وجہ سے اسے یہ سزا دی جا رہی ہے اور یہ سزا اسے قیامت تک دی جاتی رہے گی۔ اتنی سخت سزا کہ دونوں ہونٹوں کو، دونوں گالوں کو گدی تک اس کے چیرا جا رہا تھا، اور فرمایا کہ یہ قیامت تک اسی طرح جب تک قیامت نہ آ جائے یہی سزا اسے دی جاتی رہے گی۔ تو جھوٹ بولنا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا معمولی نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی سے فون پر بات کر رہے ہیں، ہم کہیں پر ہیں اور بتاتے کہیں ہیں، کچھ کا کچھ بتاتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ یہ کرامن کاتبین ہمارے ایک ایک گناہ کو لکھ رہے ہیں، ہمیں بچنا چاہیے، اور ایک ایک گناہ ہمارا یہ لکھا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم نے زندگی میں جھوٹ بولا ہے تو توبہ کر لینا چاہیے اور آئندہ یہ عہد کرنا چاہیے کہ اب انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ صرف 3 موقع ایسے ہیں جن میں ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹ بولنا جائز ہے۔ 3 موقع ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 موقع ایسے ہیں، 3 جگہ ایسی ہیں جہاں انسان جھوٹ بول سکتا ہے۔ پہلا موقع کہ آدمی کا اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اور دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، جنگ کا موقع ہے، دشمن آمنے سامنے ہیں، ایسے موقع پر اگر جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ جائے تو جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تیسرا کہ 2 لوگوں کے درمیان سمجھوتا کرانے کے لیے، دو لوگوں کے درمیان آپسی دشمنی ہے، اب ہم ان کے درمیان آپس میں بھائی چارہ کرا رہے ہیں، آپس میں انہیں ملوا رہے ہیں، سمجھوتا کرا رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ 3 موقع ہیں، 3 موقع کے علاوہ کسی اور جگہ پر جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ پہلا اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، دوسرا جنگ میں، اور تیسرا 2 لڑنے والے لوگوں کے درمیان سمجھوتا کرانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جھوٹ بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے سچ بولنے کا حکم دیا ہے مومنوں کو، اور ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم سچ بولیں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین ہم سب کو جھوٹ بولنے سے بچائے۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، عزت کے ساتھ ایمان پر زندہ رکھ۔ اے اللہ جب ہمارے خاتمے کا وقت آئے تو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی استطاعت نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو مسلمان پریشان ہیں، اللہ پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ آمین۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔